تمام مذاہب کو آزادی ہے کہ وہ اپنے اس گیون سرکمسٹانسز میں اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ السلام علیکم گائس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ایک ایسا ویڈیو لے کر آیا ہوں جو دل، اس ویڈیو کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتے ہیں، کیونکہ انڈیا میں بابری مسجد کو توڑ کر وہاں مندر بنا رہا ہے۔ لیکن جو ہے نا، اسلام کسی کے عبادت گاہوں کو توڑ کر وہاں مسجد بنانے کو حکم جاری نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ انڈیا ایک ڈیموکریسی ملک ہے۔ اب ڈیموکریسی ملک میں آپ جو نا کہیں پر بھی اپنی من کے اپنی مرضی سے گھوم سکتا ہے، پھر سکتے ہیں، اپنی عقیدہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک دکھاوا ڈیموکریسی ہے۔ اصل میں اگر دیکھا جائے وہاں ہندو اور دیگر مذاہب مسلمانوں پر مسلط کر رہا ہے۔ اس کو ڈیموکریسی ملک نہیں کہتے ہیں۔ اس کی اپوزٹ میں پاکستان میں دیکھیں، پاکستان میں ہر قسم کے مذاہب کے لوگ خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس مسجد کو توڑ کر مندر بنانے کی جواب میں مسلم اسکالرز کیا کہتے ہیں، آئیے ہم سنتے ہیں۔ بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا فیصلہ جو بھی ہوا ہو الگ بات ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس جج نے فیصلہ سنایا ضرور۔ ایک پکش ہندو کو رام جنم بھومی کی جگہ یا مسجد کی جگہ اس کو دی ضرور، لیکن اپنے فیصلے میں یہ بھی اس نے اقرار کیا ہے کہ ہندو لوگ کہتے ہیں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے، لہٰذا ہندو اس بات کو ثابت نہیں کر پائے کہ مسلمانوں نے اس جگہ کبھی مندر توڑ کر مسجد بنائی ہے۔ لہٰذا یہاں شروع سے مسجد تھی، 1949 تک اس میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ مندر توڑ کر مسجد کا بنانا ہندو پکش کی طرف سے ثابت نہیں ہو سکا۔ الحمدللہ تم نے جو بھی زمین جس کو دی وہ تم جانو، قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ لیکن اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد بنانا ہندو ثابت نہیں کر پائے ہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ پر پہلے کوئی مندر نہیں تھا، اور کسی نے بھی وہاں مسجد بنائی ہے تو مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مندر توڑ کر اگر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے یا مندر توڑ کر مسجد بنائی جائے تو وہاں ہماری نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہمارے اصول ہیں، یہ ہمارے ذات۔ کھلے نعرے لگ رہے ہیں، مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، تیسرا کوئی جگہ نہیں۔ ڈنکے کی چوٹ کہا بابری مسجد کے بعد ایل کے اڈوانی نے، ہم ساری مسجدیں گرا دیں گے ہندوستان کے اندر، کوئی مسجد باقی نہیں چھوڑے۔ ڈنکے کی چوٹ اعلانیہ، یہ سب کچھ ہو رہا، اور یہ نعرے تو نہ معلوم کب سے لگ رہے ہیں، اور نہ معلوم کب سے میں یہاں ان مسجدوں کے اندر بھی اور اپنی تقریروں میں وارن کرتا رہا ہوں کہ کیا وہاں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے تو کان پر جوں نہیں ریگتی۔ ہمارے تو وہی دھندے ہیں، وہی کاروبار ہے، اپنا بزنس ہے، اس کے سارے مسئلے ہیں، اس کی اپنی بلڈنگیں ہیں، اپنی موٹریں ہیں، اپنے ٹیلی ویژن ہیں، اپنے کئی کورسز کے ڈنرز ہیں۔ اللہ خیر صلی اللہ، ہمیں بحث کیا اسلام سے؟ تو بتائیے ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ آج جو کچھ ہندوستانی مسلمان پر بیت رہی ہے اس کا جرم ہمارے کندھے پر۔ یہ میں جذباتی انداز میں نہیں کہہ رہا، میں تو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کر سکتا ہوں۔ انہوں نے فرض کفایہ ادا کر دیا، اور اس وقت یاد کیجئے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مدنی، جمعیت علماء ہند کے علماء اپنے تقدس اور اپنے تدین اور اپنے تقوی کے اعتبار سے انکویسچنیبل، کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ان کی نیت پر اور ان کے تقوی پر اور کردار پر۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ یہ پاکستان بنا کر تم مسلمانان ہند کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو گے۔ 3 میں کہا تھا، 2 میں نہیں، 3 میں۔ حالانکہ بظاہر تو ایک پاکستان بن رہا تھا نا، لیکن یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ تھے کہ 25 برس سے زیادہ یہ 2 خطے یکجا نہیں رہ سکتے، اور 25 برس کیا، 24.25 برس میں ٹوٹ گیا پاکستان۔ 25 برس پورے نہیں ہوئے،
اور ان کے الفاظ سے یہ کہ 25 برس سے زائد ہی جمع نہیں رہ سکتے. 24 برس میں ختم ہو گیا. 16 دسمبر 1970 کو پاکستان ختم ہو گیا کہ نہیں ہو 71 کو. بہرحال نوٹ کرنے کی بات ہے, ہم نے کیا کہا تھا. میں بھی مسلم لیگی تھا, میں نے بھی نعرے لگائے ہیں, چاہے غیر شعوری دور تھا, ہائی اسکول اسٹوڈنٹ تھا. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, فلک شگاف نعرے لگائے ہیں. اور نوائے وقت کا پرچہ انتظار کرتے تھے اسٹیشن پر کھڑے ہو کر, حصار ریلوے اسٹیشن کے اوپر, کہ اب گاڑی آئی اور اب نوائے وقت لیا اور پھیل گئے پورے شہر میں اس کو پہنچانے کے لیے. ہم کیا کہا کرتے تھے, جی نہیں, دو طرف سے پاکستان جو ہے مضبوط پاکستان ہوگا. ہندوستان میں کسی ہندو کو جرت ہوگی مسلمان کے لیے کوئی میلی نگاہ سے دیکھنا بھی؟ وہ سارے خواب کہاں گئے, وہ تو حرم ہوئے. وہ دو طرف کا جفا تھا وہ تو ختم ہوا, اس لیے کہ وہ زنبور تو اب رہا ہی نہیں, وہ تو کھل گئی, نوٹ ہی ختم ہوئی وہ مشرقی پاکستان. اور حال یہ ہے کہ آپ کی وزیر اعظم بنگلہ دیش نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ بابری مسجد پر جو بیان تھا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مشترک بیان دے دیں. یہ اشتراک بھی دنیا کے سامنے نہ آ جائے کہ مشرقی پاکستان سابقہ اور اس وقت بنگلہ دیش کی وزیر اعظم اور مغربی پاکستان جو اب وٹ ریمینز آف پاکستان کے تحت صرف پاکستان ہے, اس کے وزرائے اعظم نے مشترکہ بیان دے دیا. یہ بھی نہیں آنا چاہیے. یہ حال ہے ہمارا. کیا اسلامی سلطنت میں حکومت غیر مسلم کی بارگاہ تعمیر کر سکتی ہے؟ یار یہ عرب کی سرزمین کا جو آپ نے حوالہ دیا وہاں تو نہیں ہونی چاہیے, باقی تو کہیں پہ کر سکتے. ظاہر ہے جب شہری ہیں تو وہ ٹیکسز تو وہ بھی دے رہے ہیں نا, جزیہ کی شکل میں آپ کہہ لیں یا ٹیکس کی شکل میں, تو وہ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں تو بالکل خلاف ہوں یہ جو کچھ افغانستان میں انہوں نے کیا, اور ان کی وہ جو بدھسٹ کی مذہبی جگہیں تھیں ان کو توڑا اور وہ بدھا کے مجسمے کو توڑا, یہ تو کہیں اسلام میں حکم نہیں ہے. عرب کی مثال آپ کیوں دیتے ہیں؟ عرب کی مثال تو وہ تو مسلمانوں کا کنٹونمنٹ ایریا ہے, وہاں تو کوئی بت نہیں ہو سکتا. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب کو آزادی ہے کہ وہ اپنے اس گیون سرکمسٹانسز میں اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے, کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یروشلم فتح ہونے کے بعد وہاں کے کلیسا ختم کر دیے تھے؟ نہیں, ان کو بھی جب, بلکہ وہاں تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی کہ کئی مسلمان جو ہے یہاں پہ انہوں نے الگ سے نماز پڑھی, پھر مسجد اقصی بعد میں اس کی توسیع اور وہ سارا معاملہ ہوا. اس طرح تو نہیں ہوگا. اجازت آپ دیں گے, سب کو رائٹ ہے دنیا میں ہر مذہب کے ماننے والے کو کہ اپنے مطابق, ہاں مسلمانوں کا ایک کنٹونمنٹ ایریا ہے وہ مکہ مدینہ اور حرم کی سرزمین, عرب کی سرزمین وہ اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی, باقی جگہ کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, معاملات چلیں گے, ان کو بھی اجازت ہے وہ کریں. ایون آپ دیکھیں یہ آیا صوفیہ انہوں نے کھولا ہے, نبی الاسلام کی پیدائش سے 35 سال پہلے کا بنا ہوا ہے یہ, جو استنبول میں ہے. تو ابھی بھی جیزس کرائسٹ کے مجسمے لگے ہوئے ہیں, نماز ہو رہی ہے لیکن نماز کے وقت وہ پردے سامنے لگا لیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد وہ کھول دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں مسجد بنا لو. یار یہ کس آیت اور حدیث میں آیا کہ آپ نے عیسائیوں کے گرجے گرا کے تو وہاں مسجدیں بنانی ہے؟ اوتھے ہی بنانی ہے مسجد, اور جگہ تھوڑی ہے. ہاں اگر وہ خود بیچ دیں, جس طرح یورپ امریکہ میں کرسچنز نے گرجوں میں جانا چھوڑ دیا اور انہوں نے پادریوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں وہ گرجے بیچے ہیں کہ یہاں تو کوئی نہیں آتا تو آپ خرید لیں اور اسے مسجد بنا لیں, وہ الگ بات ہے. یار چھوڑ دیں, گورے کا تو حوصلہ آپ دیکھیں. کورونا کے دنوں میں آپ کو پتہ مسجدیں چھوٹی چھوٹی ہیں اور وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ایشو میں گرجے نہیں کھولے انہوں نے. کتنے ملینز آف ڈالرز لگا کے امریکہ کے اندر, جرمنی کے اندر انہوں نے گرجوں کو وضو خانے اور وہاں پہ ٹوائلٹس بنایا مسلمانوں کے لیے, اور ٹیلر میڈ کیا کہ چلو یار ہماری ایکٹیویٹی تو اتوار کے دن ہوتی ہے, جمعہ کے دن انہوں نے آنا ہے تو وہ مسجد بنا دی اس کو. کیا ہمارے اندر حوصلہ ہے کہ ہم کسی کو اجازت دیں؟ اور سرکار ہم تو ایک فرقے والے کو دوسرے فرقے میں آنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. ہاں کوئی اہل حدیث جا کے رفع الیدین یا اونچی آمین کہہ لینا دیوبند بریلی کی مسجد میں تو وہ اسے ایسے دیکھتا ہے جیسے کافر آ گیا. ہاں اور سخت مزاج ہو تو نکال بھی دیں گے. ہاں اور کوئی اہل حدیث کی مسجد میں نماز کے بعد لا الہ الا اللہ اونچا پڑھنا شروع کر دو, دیکھو تو ہم کرتے کہ نہیں. اتنا کیڑی جتنا دل ہے چھڑ دو, گلاں کر دو, جنت ہی پھر بھی تسی جانا ہے. تو گائز ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا ہے, تو مسجد کو توڑ رہا ہے, مسجد کی جگہ پہ مندر بنا رہا ہے, اور سنا ہے آج ان کے
یعنی اوپننگ بھی ہیں. مسلمان کبھی بھی یہ حکم جاری نہیں کرتے ہیں کہ وہ کسی کے عبادت گاہوں کو توڑ کر وہاں مسجد بنائیں. باقی جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو ہم بحیثیت مسلمان اپنی 5 وقت کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ وحدہ لا شریک جب قیامت برپا ہوں گے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت کے لیے یہ نماز ہمیں تحفے کے طور پر بھیجا ہے. ہمیں اس کو بوجھ نہیں سمجھنا ہے، بلکہ اس کو تحفہ سمجھ کر خوشی کے ساتھ 5 وقت کی نماز دن میں ضرور ادا کی جائے. نیکسٹ ٹائم بھی اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.